بازی شروع ہو گئی، اور جب لوگ زخمی ہونے لگے تو سب سے زیادہ جلال پہ حضرت عباس نظر آئے، تلوار کھینچے ہوئے نظر آئے۔ مولا حسین قریب آئے، فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، عباس صبر کرو۔ فرمایا بھائی کا جنازہ جنت البقیع میں دفنا دیا جائے۔ امام حسن کا جنازہ نانا کے برابر میں دفنانے نہیں دیا، ہاں نانا کے برابر میں دفنانے نہیں دیا۔ کچھ مدت تو پہلے بی بی فاطمہ سے کہا تھا نا کہ نبی نے فرمایا ہم کسی کو اپنا وارث نہیں چھوڑتے، تو نبی کا حجرے کی وراثت کیسے ہو جائے گی نا، لیکن ہوا ایسا۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنازے میں نہیں بلاتے۔ یہ جنازہ تیسرا جنازہ تھا اس گھر میں، چوتھے جنازے کا اگر حال کہوں گا تو یہ مجلس منقلب ہو جائے گی، اور وہ جنازہ ہے حسین کا جنازہ۔ گھوڑے دوڑا دیے، بدن پامال کر دیا، میرے مولا کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں 5-8 منٹ اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پنجتن کے گھر کا 5واں جنازہ امام حسین کا جنازہ ہے۔ امت نے گھیر کر مارا۔ امام رضا علیہ السلام عاشور کے دن رو رہے تھے، اور روتے روتے ایک جملہ کہہ رہے تھے، اور جملہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب عاشور کا دن آیا کرے تو میرے جد حسین کو یاد کیا کرو۔ انہیں زمانہ جاہلیت کی طرح، زمانہ جاہلیت میں جیسے بھیڑ کو مارا جاتا تھا، ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نا کہ زمانہ جاہلیت کا کیا منظر نظر آ رہا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھیڑ کو ایسے مارتے تھے کہ چاروں طرف خنجر لے کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہر شخص چاہتا تھا کہ میرا خنجر اس کے گلے پہ لگے، اور جب تک اس کے گلے پہ خنجر نہیں لگتا تھا اس وقت تک اس کی رگیں نہیں کٹتی تھیں اور اسے کاٹتے نہیں تھے۔ ہر شخص اپنے خنجر کو مارتا تھا کہ کسی طرح میرا خنجر اس کے گلے پہ لگ جائے۔ امام رضا روتے ہوئے فرما رہے ہیں میرے جد حسین کو عاشور کے دن ایسے مار رہے تھے جیسے زمانہ جاہلیت میں بھیڑ کو مارا جاتا تھا، گھیر کر مار رہا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا۔ اس کیفیت میں زہرا کا لال کہ ایک مرتبہ یہ روایت میں 2-3 سال پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں یہاں دہرا دوں۔ ایک مسافر ہے جو 6 مہینے کے بعد کوفے میں داخل ہوا ہے، سفروں پر تھا، مسافرت میں تھا۔ جب کوفے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ سارا شہر بند ہے، کوئی دکان کھلی بھی نہیں ہے، کوئی بازار کھلا ہوا نہیں ہے، چہل پہل کوفے میں نظر نہیں آ رہی۔ گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ نام ہے حضرت عبداللہ ابن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول بھی ہیں، اور انہوں نے 4-5 دور بھی دیکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا جلدی کیجئے، دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے اور آپ گھر سے چلے جائیے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم وقت کا اعلان ہے کہ اگر اس باغی کو مارنے نہ گئے تو سزا دی جائے گی۔ بابا مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر ہی میں تھے اور باغی کو مارنے نہیں گئے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے کہا بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا بابا نام نہیں بتایا جا رہا، اور کہہ رہے ہیں سب چلو مارنے کے لیے، سارا شہر چلا گیا ہے مارنے کے لیے، بابا آپ بھی چلے جائیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے دوبارہ گھوڑا تیار کیا، جب گھوڑے پر بیٹھنے لگا بیٹی نے رخصت کیا، تو رخصت کرتے ہوئے بیٹی نے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں نا، تو جنگوں میں تو مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھا، جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، عجیب منظر تھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی تھا، اجرکم اللہ، جسے ہر شخص مارنا چاہتا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی اسے پتھر مار رہا تھا، کوئی گرم ریت مٹھیوں میں بھر بھر کے پھینک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جب اس حالت میں بھی وہ گھوڑا موڑتا تھا تو سامنے والے سپاہی بھاگنے لگتے تھے۔ ایک سپاہی اس کے سامنے سے بھاگ کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس ایک زخمی سے جو تنہا بھی ہے، اکیلا بھی ہے، اس کے سب مرد مار دیے، تم اس ایک آدمی سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو وہ بھاگتا ہوا کہنے لگا اس ایک آدمی کے ایک بھائی کا نام عباس تھا، یہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں، اس کا ایک جلال ہے جب یہ دیکھتا ہے تو اپنے دیکھنے سے مار دیتا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کون انسان
जिसका इतना जलाल है, जख्मी भी है और अकेला भी है, मगर कहता है मुझे इतना पता था कि इसे मार दूंगा तो जंग ठंडी पड़ जाएगी। मैंने अपना घोड़ा उसके घोड़े के पीछे लगाया और जब करीब आ गया तो मैंने इरादा किया कि तलवार निकाल के हमला करूं। अभी तलवार का दस्ता खींच रहा था कि उसने मुझे मोड़कर देखा और कहा अब्दुल्ला करीब आओ। तो कहने लगा पहले तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरा नाम जानता है। जब मैं ठहर गया तो फिर उसकी आवाज आई अब्दुल्ला जल्दी आओ। मैं आगे नहीं बढ़ रहा था तो उसने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा ये यमनी पत्थर है, अपनी बेटी को जाके देना और कहना मैं बागी नहीं हूं, मैं नबी का नवासा हुसैन, मैं नाना का दीन बचाने करबला गया। अब्दुल्ला कहता मौला आओ, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मजलिस हो गई है हजारों, आपने गिला कर दिया, करबला आ गए ना थोड़ी देर के लिए। अब्दुल्ला मौला के पैरों में गिर गया, मौला तलवार निकाल के हुसैन का दिफा करने लगा। इमाम की बार बार आवाज आने लगी अब्दुल्ला वापस चले जाओ, अब्दुल्ला ये अंगूठी लेके चले जाओ। मौला मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं। अब्दुल्ला कुछ दिनों बाद मेरी जहनब आएगी, उन्हें चादर ला के दे देना। नबी नादिया में चादर लाई नहीं। अल्लाह